بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری قسط میں خوش آمدید حجیت حدیث کے موضوع پہ اس سیریز میں 10ویں قسط ہے، یہ آخری قسط اور بہت امپورٹنٹ اور سب سے شاید امپورٹنٹ غالباً یہ قسط، کیونکہ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک حدیث کا باقاعدہ یہ سارا جو ہم نے تھیری میں پڑھا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، اس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہم حدیث کو جانچتے ہیں اور پریکٹیکلی احادیث مبارکہ کو ہم جرح و تعدیل کے مطابق، ان کے روات کے مطابق کیسے جانچ پڑتال کر کے پھر ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ استعداء ہے کہ اگر آپ نے گزشتہ اقساط کا اگر آپ نے وہ دیکھیں گزشتہ اقساط، تو براہ مہربانی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں انہیں، تاکہ آج کی بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو کسی اور بات میں وقت ضائع کیے بغیر یہ حدیث ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آج بحث کریں گے تفصیلاً، اور آپ کو میں دکھلاؤں گا کہ ہم حدیث کریٹیسزم کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ زید بن حارثہ کی وائف امنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک حدیث ہے، اور یہ واقعہ سارا میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی شادی کی گئی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ یہ بہت متداول گھرانے کی، چشم و چراغ اور بڑے اونچے مرتبے کی، حسب نسب بھی بہت اونچا اور پیسہ بھی واہ واہ کوئی بڑی، یعنی کہ سوسائٹی میں آپ سمجھیں گے ان کی وہ مرتبت، عالی مرتبت سوسائٹی کے حوالے سے۔ زید بن حارثہ اصلاً غلام تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا اور اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا، لیگل اڈاپٹڈ سن۔ اب ہونا یہ شروع ہوا کہ ان دونوں میں لڑائی جھگڑا رہنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کفر کا ایک بہت بڑا اصول ہے اسلام میں، شادی کے باب میں، نکاح کے باب میں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے ہمسری، یہ سورہ اخلاص میں آتا ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں۔ تو ایک برابری کا اصول ہے جو اسلام میں ہے نکاح کے باب میں، کہ جو لڑکی اور لڑکا جن کی آپ شادی کر رہے ہیں ان کی آپ ہمسری بھی دیکھیں، تعلیم میں بھی، مال و دولت میں بھی، حسب نسب میں بھی، خوبصورتی میں بھی، وہ ایک برابر ہونے چاہیے ایک دوسرے کے۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بڑی بدصورت لڑکے کی شادی آپ ایک بڑی خوبصورت لڑکی سے کر دیں صرف اس لیے کہ لڑکے کے پاس مال و دولت بہت ہے، یا ایک ان پڑھ لڑکے کی ایک پڑھی لکھی سے شادی کر دیں۔ وعلی ھذا القیاس، ایک کفر جو ہے نا اس کا اصول ہے۔ تو یہ اس اصول کی بیس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا رہنا شروع ہو گیا، زید بن حارث اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہم، ان دونوں کے درمیان، عنہما۔ اب ایک دو دفعہ ذکر بھی کیا حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض بھی کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جھگڑا رہتا ہے۔ غالباً کچھ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط یاد کر رہا ہوں، کہ وہ تھوڑی بد زبانی کرتی ہیں مجھ سے، شاید کوئی غالباً اس طرح کی بات تھی، او کما قال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، تم طلاق مت دو، تم میک اپ ود ہر۔ اب اس کی ریزن تھی ایک بہت بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کرنا بھی چاہتے، اور جب یہ بات زید نے کی، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ عالم یہ سوچا ہوگا کہ میں اس کو اپنے عقد میں لے آتا ہوں۔ ظاہر ہے اب منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے تو اب کہیں اور خاندان سے باہر تو نہیں جائے گی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ہاں یہ رواج نہیں تھا، وہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، وراثت بھی دیتے تھے، وہ نام بھی اس کا ہی لگاتا تھا اپنے نام کے ساتھ، تو اس کی بیوی بھی ان پہ حرام ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ بھی وہ شادی نہیں کر سکتے تھے، گرچہ وہ طلاق ہی دے دے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس معاملے میں جھجک فرمائی، اور اینڈ ٹائم تک جھجکتے رہے، حتیٰ کہ آیات قرآنیہ نازل ہوئیں
اور ان آیات قرآنیہ میں سورہ حجرات کی اغلباً وہ آیات ہیں، کہا گیا کہ آپ شادی فرمائیں، اور کہا گیا کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کا نسب نہیں لے سکتے۔ اسلام میں جو لیگلی اڈاپٹیڈ چلڈرن ہیں وہ لیگل پیرنٹس کا نام نہیں لگا سکتے، ساتھ ان کا نام نہیں لگے گا، نہ ہی ان کی وراثت میں سے انہیں کوئی حصہ ملے گا، اور وہ اگر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو ان کے جو لیگل پیرنٹس ہیں وہ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی امت کے لیے سہولت دی گئی، ایک بہت بڑا سبق دیا گیا۔ اصل میں اس سارے معاملے کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی اصلاً۔ اب سنیں، اب بات سنیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بائبل کے اندر جان آف ڈمیسکس میرا خیال ہے پہلا ایگزیجیٹ تھا جس نے ایگزیجیسس کرتے ہوئے بائبل کے یہ واقعہ نقل کیا اور انبیاء کے بارے میں کیا۔ سب سے پہلے اس نے بد زبانی کی اور گستاخی کی اغلباً حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد یا فادر تھے، کہ ان کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی اور انہیں وہ بڑی بھا گئی۔ اب اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ ان کی فوج میں تھا، سپاہی تھا، سپہ سالار تھا یا سپاہی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، انہوں نے کیا کیا، اس کو مروا دیا اور پھر اس کی بیوی سے، بیوہ سے شادی کر لی۔ اور یہی کام معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، میرے منہ میں خاک، اور نقل کر رہا ہوں صرف، نقل کفر کفر نہ باشد، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بے پردہ زینب بنت جحش کو دیکھ لیا تو وہ بھاگ گئیں، بڑی خوبصورت لگیں، تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے قرآن میں یہ آیات ایڈ کر دیں اور زید سے کہا کہ طلاق دے دو اور خود شادی کر لی، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ سب سے پہلے جان ڈمیسکس نے یہ واقعہ اس طریقے سے نقل کیا۔ اس کے بعد یہ حدیث بھی گھڑی گئی، جی ہاں، ہمارے ٹریڈیشن میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی میں یہ جو حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو آج، یہ وہی حدیث ہے۔ اور مزے کی بات سن لیں، کشف المحجوب علی حجویری کی کتاب، اس کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہے، اور کہا جاتا ہے جی سکر کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور رونا تو اس بات کا ہے کہ آج بھی یہ کتاب پبلش ہو رہی ہے، اور ہمارے سو کالڈ علماء کہتے ہیں جی کشف المحجوب بڑی اونچی، بہت بڑی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، اور اس میں یہ گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ یہ کانکاکشن ہے، انٹرپولیشن ہے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امید نہیں کہ انہوں نے خود یہ بات ایسی کہی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں حدیث ایبسلیوٹزم کا کیا یعنی کہ اندھیر نگری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرقوں نے اپنی دکانداریاں سجائی ہوئی ہیں ضعیف منکر موضوع احادیث پہ، یہ حدیث ایبسلیوٹزم ہے ہمارے معاشرے میں فرقوں کے ہاں۔ لیکن بہرحال کوئی بھی عالم اور جمہور علماء، جمہور کی جب ہم بات کریں، اب سعودیہ میں میری جمپل سعودیہ کی، میں نے بہت سے علماء سے میری بات ہوئی، مدینہ شریف کی جو یونیورسٹی ہے وہاں کے جو ڈین ہیں فیکلٹی کے فقہ کے اغلباً، میں ان کو انکل کہتا ہوں، بڑی دفعہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، ان کے سامنے زانو تلمس میں نے طے کیا ہے، تو وہاں کے طلاب سے بات ہوئی۔ سب کو پتہ ہے عام وہاں پہ جو مدرسے کا طالب، مدرسے سے مراد یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے اس کو یہ بات پتہ ہے، ہمارے یہاں بھی مدرسے کے طلاب کو یہ بات پتہ ہے، جس نے پڑھا ہے، جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہے اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ حدیث کس لیول کی ہے، موضوع من گھڑت حدیث ہے۔ تو جمہور علماء یعنی ہمارے ہاں جو اکثریت ہے علماء کی، جید علماء کی، وہ تو سب اس حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو حدیث ایبسلیوٹزم ہمارے یہاں ایز اے امت نہیں ہے، کچھ فرقوں میں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بار بار قرآنی یہ کہتے ہیں کہ تم حدیثوں کو پوچھتے ہو، حدیثوں کو پوچھتے ہو، حدیثوں کو پوچھتے ہو، اور منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کی بات کو مانتے ہو تو تم شرک کرتے ہو۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جمہور علماء حدیث ایبسلیوٹزم کے قائل نہیں ہیں، ہم ایز اے امت حدیث ایبسلیوٹزم کے قائل نہیں ہیں، ہم تو میرٹ پہ لیتے ہیں حدیث کو۔ اور جب آپ میرٹ پہ لیں گے تو مجھے تو آج تک کوئی نہیں دکھلا سکا کہ جو صحیح احادیث ہیں، جو متواتر احادیث ہیں، مشہور احادیث ہیں، جو اوتھینٹک احادیث ہیں، وہ کوئی ایک بھی قرآن کے اگینسٹ گئی ہو یا اس میں کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اٹکل پچو ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو۔ تو یہ بات ہے کرنے کی۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس بات تک کیسے پہنچے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔
اس میں یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت زید بن حارثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے کس کے گھر؟ اپنے منہ بولے بیٹے کے گھر، زید بن حارثہ کے، یطلبہ، وہ چاہتے تھے کہ اس سے ملاقات کریں یا اس کو ڈھونڈتے ہوئے. اور زید کو انما یقال لہ زید بن محمد، وہ منہ بولے بیٹے تھے تو زید ابن محمد کہا جاتا تھا انہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ آئے اور انہوں نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کے کہا این زید، بھائی زید کہاں ہے؟ تو اندر سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے، اور وہ پراپر ملبوس نہیں تھیں، گھریلو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، گھر میں جیسے خواتین کپڑے پہنتی ہیں بے پردہ، اس میں ظاہر ہے زینت تو نمایاں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اور بہت کچھ نمایاں ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے. گھر میں جو کپڑے عام طور پہ خواتین آج بھی پہنتی ہیں اس میں جسم بھی نمایاں ہو جاتا ہے. کبھی بعض اوقات تو وہ کپڑے چونکہ گھر میں ہونا ہوتا ہے، انہوں نے محرم کے سامنے ہونا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جس میں سے جلد بھی نظر آ رہی ہوتی ہے یا بہت عریانی ہوتی ہے اس لباس میں، کیونکہ گھر والوں کے سامنے تو بہرحال پردے کا حکم نہیں ہے شرعی، ماں باپ کے سامنے تو پردہ نہیں ہے، ہسبینڈ کے سامنے تو پردہ نہیں ہے، بیٹے کے سامنے تو اس طرح سے پردہ نہیں ہے. تو وہ گھر میں جس طریقے سے کپڑے پہنتی ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے کپڑوں میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھتے جائیے گا، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا ذرا. فأعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا فقالت لیس ہوا ہا ہنا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا زید کے بارے میں، تو انہوں نے عرض کی کہ لیس ہوا ہا ہنا، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فادخل بأبی انت و امی، تو آپ تشریف لائیے، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ تشریف لائیے. فابا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے سے انکار کر دیا. وانما عجلت زینب ان تلبس لما قیل لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الباب. اور جب وہ عجلت میں آئی تھیں، وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ گھریلو کپڑوں میں تھیں، عجلت میں آئیں تو گھریلو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور پھر منہ میں کچھ کہا اور واپس ہو لیے. تو وہ سمجھ نہیں آئی بات انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں کیا فرمایا. الا ربما اعلنا، بس ایک انہیں جملہ ان کا کان میں پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم سبحان مصرف القلوب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے اللہ کی ذات، اور پاک ہے وہ ذات جو دلوں کو پھیر دیتا ہے. یعنی گویا کیا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، فریفتہ ہو گئے ان پہ، سیکچولی اٹریکٹڈ ہو گئے ٹورڈز زینب بنت جحش، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. فجاء زید الی منزلہ، تو وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو فاخبرته امرأته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى منزلہ. تو زینب بنت جحش نے عرض کی کہ جی وہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید نے پوچھا کہ آپ نے انہیں کہا نہیں کہ اندر آ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا لیکن وہ فابا، لیکن وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو انہوں نے پوچھا زید نے فسمعت شیئا، تو کیا آپ نے کچھ سنا، کوئی انہوں نے بات کی ہو؟ تو قالت رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا انہیں منہ میں کچھ کہتے ہوئے، لیکن میں ان کے کلام کو سمجھ نہیں سکی کما حقہ، کمپلیٹلی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. البتہ اتنا ضرور میرے کان میں پڑا ہے، یقول سبحان اللہ العظیم سبحان مصرف القلوب، کہ پاک ہے وہ ذات، سب سے بڑی ذات، اور پاک ہے وہ ذات
جو دلوں کو پھیر دیتی ہے. فجاء زید حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, تو ان سے یہ سارا واقعہ عرض کیا اور پوچھا کہ آپ کو زینب بنت جہش اچھی لگی ہیں تو میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک زوجک, کہ نہیں طلاق نہیں دینی, میک اپ ود ہر. تو یہ بات ہوئی ان کی. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ان پہ یہ آیات اتریں تو وہ مسکرا پڑے پھر اور کہنے لگے من یذهب الی زینب یبشرها ان اللہ قد زوجنیہا من السماء. تو انہوں نے کہا کہ کون جائے گا اور زینب بنت جہش کے پاس میرا رشتہ لے کے اور اسے یہ خوشخبری دے گا کہ اس کی شادی مجھ سے ہو گئی. وَتَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ الْقِصَّةَ كُلَّهَا. تو پورا واقعہ بھی سنایا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی کہ بہرحال اب آگے والی بات پھر مزید لمبی ہو جائے گی. یہی کہا کہ آپ اس کو اس کے حسن کی وجہ سے چوز کر رہے ہیں, پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. ہی تفخر علینا بہذا, اور بعد میں وہ اس چیز پہ فخر بھی کرتی تھیں. تو خرجت سلمہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ان تک پہنچائی اور لے کے گئیں رشتہ وغیرہ وغیرہ. معاذ اللہ نقل کفر نباش. تو یہ پورا واقعہ ہے جو اس میں آیا ہے. اب آپ خود اس چیز کو دیکھ لیں. اب بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ مستدرک علی الصحیحین للحاکم, مستدرک حاکم جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ 2804 نمبر حدیث ہے. اب مستدرک للحاکم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی. اور پھر طبقات الکبریٰ لابن سعد کے اندر یہ 9745 حدیث ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں بھی آ جائے حدیث صرف اس لیے کہ بخاری میں آ گئی یا مسلم میں آ گئی, تو بھی ہم حدیث کو اس بیس پہ نہیں لیتے. اب آئیں ذرا اس کی تحقیق کی طرف اس حدیث کی. اب اس کی چین آف نریشن کیا بنی؟ جب آپ چین آف نریشن بناتے ہیں نا, تو اچھا یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو سب سے آخری راوی ہوتا ہے, جس نے آخر میں بتائی ہوتی ہے وہ بات, وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ چین آف نریشن اس سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یحییٰ بن حبان جو ہیں وہ سب سے آخری ہیں, تو یہاں پہ ہم ان کو سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں جب انگلش میں چین بناتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ راوی ہوتے ہیں. تو یہ اب چین آف نریشن کو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ دھیان سے, اور یہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح کرتا ہوں. اور سوری یہ میں غلط کہہ گیا, مجھ سے غلط ہی ہو گئی, آئی ایم سوری. یہ جو حدیث ہے اس میں جو آخری راوی ہیں وہ سب سے پہلے ذکر ہوتے ہیں حدیث کی سند میں, اور وہ ہیں اخبرنا محمد ابن عمر. محمد ابن عمر ہمیں بتا رہے ہیں, یہ یعنی ہم سے قریب تر راوی ہیں, یہ سب سے پہلے آئیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ راوی وہ ہوتے ہیں جن سے سنی گئی, جو آخری راوی ہوتے ہیں وہ آخر میں ذکر ہوں گے. تو محمد ابن عمر, پھر ایرو کا نشان, انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے سنا عبداللہ ابن عامر سے الاسلمی سے, انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے سنا. ٹھیک ہے, یہ اس کی چین آف نریشن ہے. اس میں ٹوٹل 1 2 3 راوی ہیں. یہ دیکھیں, اخبرنا محمد ابن عمر قال حدثني عبد الله بن عامر الاسلمی عن محمد بن یحییٰ بن حبان. تو یہ سب سے امپورٹنٹ راوی کون سے ہوئے؟ محمد بن یحییٰ بن حبان. یہ وہ راوی ہیں جو اتصال جن پہ بیس کرتا ہے, اور یہ سب سے آخر میں ذکر ہوں گے. اور ہمارے جو قریب ترین ہوئے وہ محمد بن عمر ہیں, یہ سب سے پہلے ذکر ہوں گے ہمیشہ. تو محمد ابن عمر نے کس سے سنا؟ عبداللہ بن عامر الاسلمی سے. انہوں نے کس سے سنا؟ یحییٰ بن حبان سے. یہ سند ہو گئی اس حدیث کی. تو اب سب سے پہلے ہم اس حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی سند پہ کرٹیسزم کرتے ہیں.
یہ حدیث میرا موضوع نہیں ہے اور بڑا مشکل سبجیکٹ ہے یہ، اس لیے کہیں بات کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے کر جاؤں تو اس کے لیے معذرت۔ میرا جو تخصص ہے وہ شریعہ میں ہے، علوم الشریعہ میں، یعنی فقہ میں، جورسپروڈنس میں، میرا تخصص حدیث میں نہیں ہے۔ تو لیکن بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ساری باتیں میں کتب سے ہی روایت کر رہا ہوں، کتب سے ہی نقل کر رہا ہوں، اور جو میرے اساتذہ نے بتائی ہیں وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ اس کی سند ہے، یہ سند آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس سند پہ جرح اور تعدیل کرتے ہیں۔ Let us first try and establish the link of the chain۔ سب سے پہلے جو آپ کرتے ہیں سند کے ساتھ وہ یہ کہ آپ اس کا اتصال دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو جن سے سنا ہے انہوں نے، جو آخری اس سند کے اندر جن کا ذکر آتا ہے سب سے آخر میں، وہ سب سے امپورٹنٹ بندہ ہوتا ہے، اس پہ سند کا اتصال بیس کرتا ہے۔ تو we will begin with the rawi which is closest to the origin, which in this case is Muhammad bin Yahya bin Habban۔ جو اوریجن سے قریب ترین جس نے سنا ہے، جس سے سب نے سنا، وہ سب سے امپورٹنٹ، اس سے ہم نے شروع کرنا۔ اب یحییٰ بن حبان کی ہم اگر بایوگرافی اٹھائیں اور دیکھیں تو دارقطنی نے اسماء التابعین ومن بعدہم میں ان کو ذکر کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ کیا محمد بن یحییٰ بن حبان، یہاں پہ میم جو ہے وہ شاید ڈیلیٹ ہو گئی، محمد بن یحییٰ بن حبان بن منقذ الانصاری من حفاظ اہل المدینہ مات سنة 21 و100 121 آفٹر ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ کہاں پہ ان کا ذکر ہمیں ملا ہے؟ یہ دارقطنی کی کتاب ہے ذکر اسماء التابعین ومن بعدہم۔ He was born in 47 after Hijri and died in 121 after Hijri. The Prophet sallallahu alayhi wasallam passed away in 11 Hijri. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن ہے 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور محمد بن یحییٰ بن حبان دارقطنی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کب ان کی ولادت ہوئی؟ 47، اغلباً 47 ہجری میں۔ کتنے سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیدا ہوئے ہیں؟ کتنے سال کے بعد؟ 47 میں سے آپ 11 مائنس کریں تو یہ کتنے بن گئے؟ 36 years after the death of the Prophet محمد بن یحییٰ بن حبان اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ Now we have studied above that a hadith which stops at a successor is called munqata. It's also called a maqtu'. تو یہ تو روایت ہی سند کے اعتبار سے مقطوع ہے۔ It is rejected on the basis of this fact alone. اب آپ مجھے بتلائیے کہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یحییٰ بن حبان کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اصل میں یحییٰ بن حبان نے غالباً نہیں کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اخبرنا ہوتا ہے نا، یہ سب سے خطرناک راوی ہوتا ہے جس سے ہم تک بات پہنچتی ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ قال جاء رسول اللہ؟ یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، محمد بن عمر کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ بن حبان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دن تشریف لے گئے تھے۔ او بھائی، یحییٰ بن حبان تو اس وقت تھے ہی نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، وہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ تو منقطع حدیث ہے، ختم ہوگی بات۔ یہ بات ہی کافی ہے اس حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ ہم یہ مثال دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم باقی چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں اور یہ ایکسرسائز اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لیٹ اس کنٹینیو ود دا رپورٹرز ان دا چین آف نریشن۔ اب دوسرے نریٹر کو دیکھتے ہیں۔ یحییٰ بن حبان کے بعد، کیونکہ ہم کلوزسٹ ٹو دی اوریجن سے واپس آ رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں اس سے دور آ رہے ہیں، اس طرح سے ہم سند کو دیکھتے ہیں۔ تو اب دوسرے جو راوی اس میں بنتے ہیں وہ عبداللہ ابن عامر الاسلمی بنتے ہیں۔ اب الضعفاء والمتروکون کے اندر ان کا اب نام جب سرچ کریں، امام نسائی کی جو کتاب ہے الضعفاء والمتروکون، تو امام نسائی کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں؟ عبداللہ بن عامر الاسلمی ضعیف، بڑے ضعیف راوی ہیں، بڑے ضعیف۔
اب ابن حبان نے کتاب المجروحین من المحدثین میں ان کا ذکر کیا اور کہا من اہل المدینہ تھی، کنیتہ ابو عامر، ٹھیک ہے. یحییٰ بن معین یقول عبداللہ بن عامر الاسلمی لیس بشیء. ابن حبان جب ان کا ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عامر الاسلمی کا تو کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیس بشیء، کسی قابل نہیں ہے یہ، ان سے ہم حدیث نہیں لیتے. یہ دو کافی ہمارے پاس یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایویڈنسز ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ انٹرسٹ وردی ہے نریٹر. یہ نریٹر ثقہ نہیں ہے، عبداللہ بن عامر الاسلمی ثقہ نہیں ہیں، ضعیف ہیں. اچھا اب آپ آ جائیں عبداللہ بن عمر پہ. یہ جو اخبرنا، یہ اخبرنا جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اخبرنا محمد بن عمر، ان پہ آ جائیں اب آپ. بخاری کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ متروک الحدیث، یعنی جھوٹے، کہ یہ کذاب تھے. مات سنہ 900 او بعدها بقلیل. البخاری الضعفاء الصغیر، ضعفاء الصغیر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ متروک الحدیث، جھوٹے، ان سے تو حدیث لی نہیں جاتی، لیتے ہی نہیں ہم. امام رازی اور جرح و کتاب الجرح و تعدیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجہولین مناکیر کانا یدا، مجہول ہے اور خود ہی سے گھڑتا حدیث. ابن حبان کتاب المجروحین من المحدثین میں کیا کہتے ہیں؟ المغلظات یروی عن الثقات المقلوبات وعن الاثبات المغلظات. مغلظ احادیث جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں. اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ مغلظ حدیث کس کو کہتے ہیں. یہ وہ راوی روایت کرتے ہیں یعنی اپنی طرف سے من گھڑت احادیث. کتاب المجروحین میں بھی آ گیا ذکر ان کا. پھر سجستانی المراسیل مع الاسانید میں کیا کہتے ہیں؟ لا اکتب حدیثہ ولا احدث عنہ انہ کان یفتعل الحدیث. نہ میں اس کی حدیث لکھتا ہوں نہ ہی آگے بیان کرتا ہوں، یہ تو خود ہی گھر بیٹھ کے بناتا تھا حدیثیں. اور بھائی یہ جو اخبرنا کا لفظ جو آ رہا ہے نا، ہمیں کس نے خبر دی؟ محمد بن عمر نے. یہ راوی کذاب ہے، یہ تو کذاب ہے، کذب بیانی کر رہا ہے. تو یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے. This establishes his status as a liar. جھوٹا ہے یہ، کذاب. As is explained above, this would simply mean that this is a موضوع حدیث. اب یہ موضوع ہے حدیث. اب یہ ہم نے روایتاً دیکھی، ہم نے روایتاً اس حدیث کو دیکھا. اب ذرا درایتاً بھی دیکھ لیں، ٹیکسٹ بھی دیکھ لیں، اگرچہ کہ ضرورت نہیں رہی لیکن ٹیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب اس کا ٹیکسٹ آپ پڑھیں ذرا. حدیث کا ٹیکسٹ آپ کو خود بتا دے گا کہ کتنا جھوٹا ٹیکسٹ ہے، کیسے خود بنائی ہوئی حدیث ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بیان کیا کر رہا ہے راوی کہ کیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن حارثہ کے گھر تشریف لے گئے. ان بندہ پوچھے تو اتنے لک کے بیٹھا سا کسی پتھر پیچھے؟ ہاں بول، تو کہاں سے دیکھ رہا تھا؟ اچھا پھر نزدیک تھا یا دور تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حدیث میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. وَكُنْتُ مَعَهُ، ہو بھی نہیں سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ کہاں تھے جو آپ نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کے گئے؟ اچھا نمبر ایک بات. نمبر دوسری، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے باہر آئی نا، اماں زینب رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی کہ انہوں نے دروازے میں آ کے کہا یطلب زید، زید کو بلاؤ، زید کہاں ہے؟ تو وہ باہر آ گئیں. اگر کوئی اور ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا کبھی وہ باہر آتی اس کی آواز سن کے اس طرح اجلت میں؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا اگلی بات، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ کہا جس میں سے صرف یہ کچھ الفاظ سمجھ میں آئے
اگر انہوں نے منہ میں کچھ کہا تھا تو آپ ان کے ساتھ بھی ہوتے تو کچھ فاصلے پہ تو ہوں گے نا. منہ میں وہ کچھ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ نے کیسے سن لیا؟ آپ کے پاس اسٹیتھوسکوپ تھا جو کہ اس زمانے میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, یا کیا کوئی آپ نے ہیئرنگ ایڈ لگائی ہوئی تھی, وہ بھی اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی تھی. عجب مطلب بے تکی باتیں. اس کو کہتے ہیں متن کا اضطراب. اس کو دیکھ لیں, سمجھ لیں بڑے اچھے طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے. یہ اس طرح بنی ہیں اور گھڑی گئی ہیں احادیث, اور بے شمار احادیث ہیں جو من گھڑت ہیں, اور ضعیف ہی نہیں صرف موضوع ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کیسے یہ پتا چلا؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے. یار تو کتنے بیٹھا ایسا ہے جڑا اتھے بیٹھا رہا تو لک کے, کہ اس کے بعد تو نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد زید آئے واپس. اور پھر مزے کی بات, جب زید واپس آئے تو ظاہر ہے وہ زید گھر کے اندر گئے ہوں گے نا اپنی بیوی کے پاس, تو اتھے کی کوئی جاسوسی دے آلے فٹ کتے ہوئے سن. ان للہ و انا الیہ راجعون. یار مطلب کمال بات ہے. اس حدیث کو لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ نہیں, جی یہ بڑی دفعہ آئی ہے, ادھر آئی ہے, ادھر آئی ہے. ایک اگر موضوع حدیث ہو وہ 1000 دفعہ بھی آ جائے کتب میں تو وہ موضوع ہی رہے گی, متواتر نہیں ہو جائے گی. وہ موضوع متواتر ہے. اور واقعی یہ بہت سی کتب میں یہ حدیث درج ہے, یہ حدیث درج ہے بہت سی کتب میں. تو لیکن آپ دیکھیں اس کے متن سے ہی دیکھ لیں. اگر آپ حدیث کریٹیسزم نہیں بھی جانتے تو صرف یہ حدیث پڑھ کے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کتنے اٹکل پچو ہیں. پہلے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر انہوں نے منہ میں کچھ فرمایا, وہ بات بھی سنی گئی. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, پھر اس کے بعد زید پتہ نہیں کتنی دیر بعد لوٹے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی ہوں گے تو زید آگے, پھر تو راہ میں ملاقات ہو گئی ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر سے تشریف لے گئے اماں زینب کے گھر سے, تو کچھ دیر کے بعد آئے نا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, وہ کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے. تو یہ راوی صاحب اتھے بیٹھے ہوئے سن, انہوں نے کوئی کام بھی نہیں سی اور ہیں جی. بندہ پوچھے ہالی ووڈ مووی دا شوٹ کرن بیٹھے سے اتھے. اچھا پھر اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے نا, وہاں جا کے انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ سے بات کی. آپ نے وہ بھی سن لی کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے زید کو کیا کہا. واہ جی واہ, زبردست بھائی, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. میں تو کہتا ہوں ماڈرن جاسوس جو آج کل کے ہیں تو کچھ بھی نہیں بیچتے جی تواڈے سامنے ہیں جی. تسی تو ماشاء اللہ جاسوسی دے اعلیٰ ترین درجے تانوں چاہیے سی پرزرو کر لیندے تے سٹالن وغیرہ تے جیڑی نازی فوج سی ہے ایدی ہٹلر دی ہے تانوں استعمال کر دے. تسی جا کے نا درخت تے چڑھ جاندے تے جو کچھ بھی ہو رہا سی نا ادھروں جو جا رہا جو آ رہا جو کچھ کر رہا وہ سارا کچھ ہی سن لیندے تسی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کذب کی کوئی حد ہوتی ہے یار, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ کا پلندہ. گھر میں جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سن لی. اچھا اس کے بعد زید وہاں سے نکل پڑے. اب سب سے بڑی بات اور یعنی کہ آپ دیکھیں ملاحظہ کریں کہ یہ کیا کس لیول کے اٹکل پچو اور کس لیول کا کذب ہے اور کس لیول کا جھوٹ ہے یہ, کہ یہ تو سارا انسیڈنٹ تھا ایک جگہ کا, زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا. اب یہاں سے منظر شفٹ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. ایک گھر سے دوسرے گھر بھی پہنچ گئے ہیں, بیچ میں زمان اور مکان دونوں کی قید سے بالاتر ہو کے حدیث بیان کر رہے ہیں. نہ کوئی وقت کی قید ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے تو زید کافی دیر کے بعد آئے ہوں گے, نہ کوئی مکان کی قید ہے کہ ایک جگہ تو گھر ہے زینب کا رضی اللہ عنہا کا اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب بات کہاں چلی گئی؟ اب جناب زید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, غالباً گھر ہی گئے ہوں گے یا جہاں بھی محفل لگتی تھی, اور وہاں جا کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. تو وہ بھی یہ راوی سن رہے ہیں اور اسی رو میں بیان کر رہے ہیں. او بھائی یہ میں کوئی انٹرسٹیلر دیکھ رہا ہوں, کوئی مطلب کیا میں ہالی ووڈ کی مووی دیکھ رہا ہوں. کمال بات ہو گئی یار. یہ تو مارول کامکس سے بھی آگے نکل گئے. مارول کامکس میں بھی نا کوئی بونگیاں جو ماری جاتی ہیں, مبالغہ رائے کی جاتی ہے اور بڑی کوئی دیکھ بھال کے کی جاتی ہے, تو سبحان اللہ
زینب بنت جہش کے گھر میں یہ ہوا. اس کے بعد زید گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا, نبی نے انہیں یہ فرمایا. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تیسری دفعہ مکان بھی چینج ہو گیا, زمان بھی چینج ہو گیا, وقت بھی گزر گیا اور منزل بھی بدل گئی, وہ جگہ بھی بدل گئی, اور آپ سے نہ جان چھوٹی ہماری ہیں جی. وقت اور منزل بدل رہی ہے, آپ وہیں پہ وہیں ہیں. یار کوئی کیبل لائی ہے یار, کیبل کا کنیکشن لے آ جائے. کمال بات ہو گئی یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ اس ٹیکسٹ کو ہی اگر دیکھ لیں, پھر اما عائشہ کی بات بھی آپ نے سن لی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے بات کی وہ بھی آپ نے سن لی. وہ آیات کتنے عرصے کے بعد اتری, ان میں کم از کم بھی ایک دن کا تو فرق ہوگا نا. آپ اسی وقت میں وہ بات بتا رہے ہیں. کمال یار. اب آپ اس کا ٹیکسٹ اگر دیکھیں, اب اگر ہم درایتاً اس کو دیکھیں, this sounds extremely strange especially for somebody who did not even witness this incident. آپ تھے بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور جس طرح کے اٹکل پچو آپ لگا رہے ہیں, عجیب و غریب بات ہے. اس بیس پہ ہم اسے مدرج حدیث کہیں گے. یہ مدرج بھی ہے, یہ موضوع بھی ہے, منکر بھی ہے, مقطوع بھی ہے. تو اس حدیث کریٹیسزم پہ بیس کر کے ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب بات کر لیتے ہیں اس حدیث کی جو متواتر ہو, جس حدیث کو آپ ریجیکٹ نہ کر سکیں. تو یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی, میں نے ویڈیو بنائی تھی غامدی صاحب کے حوالے سے. اس میں نے یہ ہے, میرا خیال ہے یہ نہیں, میں آپ کو دکھلاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کو دکھلاتا ہوں. یہ ہے جی ایپیسوڈ 52 ہے سیزن 1 کی, سیزن 1 ایپیسوڈ 52 of their vigilance when. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I wasn't meaning to make another video on Mr. Javed Ahmed Ghamdi's essay, Variant Readings, but when I listened back to my own video, the last video that I made, I thought I did not do justice to the last part of the essay, and so I want to dwell into it in greater detail, inshallah, and want to establish once and for all the authenticity and authority of the hadith of Sab'a Ahruf, because it is really at the center of this debate. تو اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرما لیں, یہ ایپیسوڈ 52 ہے سیزن 1 کی. اس کے اندر میں نے تفصیل سے بات کی ہے حدیث سبعۃ احرف پہ. آپ اگر میرا ریسرچ پیپر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کا لنک بھی ہے اس ویڈیو میں, تو آپ پہ متواتر حدیث کا جو کرٹیسزم ہے وہ واضح ہو جائے گا. اس کو بھی میں نے کمپلیٹلی ڈیل کیا ہے اور دکھایا ہے کہ کیسے متواتر حدیث کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے جی کہ نریشنز کی ریلائبلٹی بیس کرتی ہے نریٹرز پر. اسناد پہ بیس کر کے اور متن پہ بیس کر کے ہم حدیث کو لیتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں. It is important to understand that hadith absolutism prevalent in certain sects is not the dominant intellectual paradigm of Muslim majority today. کچھ جو فرقے جو حدیث کی پوجا کرتے ہیں وہ چند لوگ ہیں, اور امت مسلمہ میں یہ حدیث کی پوجا متداول نہیں ہے. ہم حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد اس کو لیتے ہیں, اور کوئی حدیث جو اس معیار پہ پورا نہ اترے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. Anyone with even a meager background in Islamic studies knows today that hadith criticism is an academic branch of theological studies based on scientific principles and methodology. اور اگر آپ کی تھوڑی سی بھی بیک گراؤنڈ ہے اسلامک سائنسز میں, تو آپ کو یہ بات بڑی بخوبی
اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم حدیث لیتے ہیں یہ ایک بہت سائنٹیفک علم ہے اور سائنس کے اصولوں پر استوار ہے، اور ہم باقاعدہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا ابھی اچھے طریقے سے جانچنے کے بعد جانچ پڑتال کر کے کسی حدیث کو ہم لیتے ہیں، ایسی ہوا میں فائر نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ آخری بات یہ ہے کہ جیسے یہ اسناد آپ نے دیکھی احادیث کی، ایسے ہی اسناد ہیں قراءات کی۔ قرآن بھی اسی طرح کی اسناد سے متحقق ہوتا ہے۔ یہ اسناد ہیں آپ کے سامنے جو امام جزری نے دی ہیں ہمیں قراء عشر کی۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں میں۔ اگر ہم سند دیکھیں قراءت نافع المدنی کی، روایت ہے قالون اور ورش کی، دو راوی ہیں نا، ٹو راوی کینن ہے بیسکلی جو قراءت عشر ہیں۔ تو امام نافع المدنی کی اگر ہم اسناد دیکھیں تو قالون عیسیٰ بن مینا المدنی اور ورش عثمان بن سعید المصری، ان دونوں نے پڑھا ہے امام نافع المدنی سے۔ امام نافع المدنی نے پڑھا ہے یزید بن القعقاع المدنی سے اور عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج سے۔ ان دونوں نے پڑھا ہے عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عباس نے پڑھا ہے ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما سے، اور ان تینوں نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ایک سند۔ دوسری سند قالون عیسیٰ بن مینا المدنی اور ورش عثمان بن سعید المصری نے پڑھا نافع بن عبد الرحمن المدنی سے، انہوں نے پڑھا یزید بن القعقاع المدنی سے، عبد الرحمن بن ہرمز اور صالح بن خوات الانصاری سے، انہوں نے پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پڑھا حضرت ابی بن کعب سے، جنہوں نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسری سند قالون اور ورش نے پڑھا نافع سے، انہوں نے پڑھا یزید بن قعقاع اور عبد الرحمن بن ہرمز سے، انہوں نے پڑھا عبداللہ بن عیاش المخزومی سے، انہوں نے پڑھا ابی بن کعب سے، انہوں نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک اور بھی ہے پھر اس کے بعد سند، اس کے بعد پھر جیسے سندیں آ جاتی ہیں امام ابن کثیر کی، یہ بھی یہاں پہ ذکر ہو گئیں، 4 5 اسناد، اور یہ ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور کتب ہیں، کئی اور کتب۔ ایک کتاب ہے، وہ کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھلاؤں گا انشاءاللہ، کبھی قرات پہ پھر بات چلی تو وہ 7 جلدوں میں ہے، وہ صرف اسناد ہیں 7 جلدوں میں۔ تو جس طرح حدیث کی اسناد ہیں اسی طرح قراءات کی اسناد ہیں، اور اس کے بغیر قرآن بھی ہم تک نہیں پہنچا، ہمارے پاس قرآن ہے ہی نہیں ان سندوں کے بغیر۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس بات میں اب کوئی ابہام نہیں رہا ہوگا۔ دعا مانگ لیتے ہیں اللہ سے کہ وہ اس سلسلے کو سب کے لیے نفع کا باعث بنائے، اور مجھے بھی اسپیشلی اس سلسلے کے صدقے سے میرے گناہ معاف کرے، کمیاں کوتاہیاں کجیاں، جو کچھ آپ نے اس سلسلے میں اچھائی، کوئی اچھی بات آپ نے سنی، وہ میرے والدین کی اور میرے اساتذہ کی محنت ہے مجھ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے، اللہ کا لطف و کرم اور احسان ہے، اور جو بھی آپ نے اس میں کوئی کمی کوتاہی اور کجی دیکھی وہ میرا نفس ہے، وہ میری طرف سے غلطی ساری، وہ میری طرف سے ہے ساری کمی ساری کوتاہی، اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت واقض شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يضل من واليت يا رب ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.